आदाब नाजरीन, NOD TV पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर परवरदिगार आलम की बड़ी रहमत है और बड़ा करम है। परवरदिगार आलम हमेशा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कई बार साल में रहमतों के दरवाज़े खोलता है और परवरदिगार आलम नुक्ता नवाज़ है। यानी कोई एक नुक्ता भी परवरदिगार आलम को पसंद आ जाए, कोई एक छोटी सी भी अदा किसी की पसंद आ जाए तो परवरदिगार आलम अपनी रहमत उस पर निछावर फरमा देता है। तो इसी तरह ये मुसलमानों के लिए ये साल में शब बारात जो है ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक रहमत है। ये वो रात है जिसमें बतलाया गया कि परवरदिगार आलम हमारी साल भर की तकदीर लिख देता है। और ये रात जब आती थी 14 शाबान की, तो बड़े बड़े औलिया अल्लाह सूफियान कराम जो है इस रात का बड़ा एहतमाम करते थे, बल्कि शब बारात से पहले वो ये पहली शाबान से लेके 14 शाबान तक वो बड़े फ़िक्रमंद रहते थे। उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातचीत में अलग महसूस होता था कि वो किसी तरह फ़िक्रमंद है और वो अल्लाह की इबादतें फरमाया करते थे और अपने लिए और अपने तमाम चाहने वालों के लिए दुआएं करते रहते थे, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बख्शिश की दुआएं करते रहते थे। और जब 14 शाबान गुज़र जाती तो फिर उनमें कुछ बहाली नज़र आती थी। तो जब आपके उन बुज़ुर्गान दीन से लोगों ने पूछा कि आप जो है पहली शाबान से इतने परेशान नज़र आ रहे थे, अभी बहाली नज़र आ रही, तो आप लोगों ने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा था कि परवरदिगार आलम अपना जो है ये साल भर मुझ पर रहमत फरमाया, करम फरमाया और मैं फ़िक्रमंद था कि ये शब बारात में अब मेरे लिए परवरदिगार आलम क्या तय्युन फरमाने वाला है। तो इसीलिए मैं फ़िक्रमंद था और मैं जो है दुआएं कर रहा था। और जैसे 14 शाबान गुज़री और मैं महसूस किया कि अल्लाह की वही रहमतें मुझ पर बरक़रार हैं, तो फिर मैं इत्मीनान में आया। तो इस तरह से बुज़ुर्गान दीन के इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के अलावा ये 14 शाबान बहुत इम्पॉर्टेंट रात है। तो ये शब बारात के लिए हम सब को दुआएं करना चाहिए, मग़फ़िरत की दुआएं करना चाहिए और हमारे जो आबा व अजदाद हैं उनके लिए भी इसाले सवाब के लिए घरों में अपने फ़ातिहा दिलाएं और जो है उनके क़ब्रस्तान पर जाकर उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें, उनके लिए फूल पेश करें और उनके लिए कुरान ख़वानी करें, घरों में जो है अपने फ़ातिहा दिलाएं। और ये रात बड़ी इम्पॉर्टेंट रात है। इसको घूमते हुए, फिरते हुए, रोडों पर मोटरसाइकिलें भगाते हुए और ये तमाम जो फ़ुज़ूल की हरकतें हैं उससे इज्तनाब करते हुए नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मस्जिद का रुख़ करें, रोडों पर रुख़ करने की बजाय, और मस्जिदों में जाएं और इबादतें करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मनाएं कि क्योंकि ये जो रात है ये बड़ी अहम रात है। और ये रात में जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं, परवरदिगार आलम उन पर रहमत की निगाह फरमाता है। और ये बारात के मायने यही है कि नजात मिल जाए। तो जो लोग अब तक सेहतमंद थे वो परवरदिगार आलम उनके लिए आने वाले साल में उनके लिए बीमारियों को रखता है और कोई बीमार है तो उनको फिर शफ़ा अता फ़रमाता है। और इसी तरह उनकी तमाम साल भर की जो भी मामलात होने वाले हैं वो परवरदिगार आलम इस रात उनके लिए तकदीर में लिख देता है। तो ये बहुत अहम रात है, इसको बिल्कुल ही ज़ाय होने नहीं देना चाहिए। और सरकार पिराने पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाएँ कि 50 दुगाने पढ़ो, 2-2 रकात के 50 दुगाने यानी 100 रकात पढ़ें। हर रकात में एक मरतबा सूरह फ़ातिहा के बाद 10 मरतबा कुल वल्लाह का सूरा पढ़ें। इस तरह जो 50 दुगाने मुकम्मिल करेगा उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 मरतबा अपनी निगाह रहमत से देखता है, रहमत की निगाहों से देखता है। और मेरे सरकार पिराने पीर ने इरशाद फरमाया कि बख्शिश उसके लिए सबसे अदना सी बात है
یعنی اس سے بڑے بڑے چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رحم فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تمام زندگی اپنی اسی طرح لہو لعب میں گزار دیے اور پورا سال بیکار کر لیے، وہ لوگ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے آبا و اجداد کے لیے دعا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، شہر کے لیے دعا کریں، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس کو وقت کو بالکل خراب مت کریے، یہ رات بڑی اہم رات ہے اور اس میں جو ہے آپ پورا اہتمام کیجئے۔ رہی بات اس رات کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ رات میں جو دعائیں پروردگار عالم قبول فرماتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو ماں باپ کے نافرمان ہے یا ماں باپ جن کو آہ کر دیا ہے، ان کی دعا قطعی قبول نہیں ہوتی۔ جو شراب پیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو زنا کاری میں مبتلا ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال پروردگار عالم سے، اور وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلق کر لی ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب سے سلام علیک کریے۔ آپ سے اختلافات اگر ہیں، ذہنی کوئی اختلاف بھی ہے تو ان سے آپ ایٹ لیسٹ سلام دعا اپنی برقرار رکھے تاکہ آپ اس زمرے میں نہ آئیں جس میں پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تو بہرحال اب نوجوانوں سے میری خصوصی طور پر گزارش ہے کہ یہ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ رات تمام دیکھتے ہوئے مت گزاریے، روڈوں پہ پھرتے ہوئے گاڑیاں تیز بھگاتے ہوئے مت گزاریے، پٹاخے وغیرہ جلاتے ہوئے قطعی مت گزاریے، بلکہ اس کو مسجدوں کی طرف رخ کیجیے۔ اپنے اگر خواتین بھی اپنے گھروں میں کسی جگہ کونے میں بیٹھ کے اپنے دگانے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور جتنے نوافل ہو سکتے ہیں پڑھیں۔ 50 دگانے اگر نہیں ہو رہے ہیں تو جتنے ہو سکتے پڑھیں، اور 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے، اس روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء ما خلقت وتخلق وخالق فی السماوات والارض والحمدللہ رب العالمین۔ تمام اہل اسلام کو اور تمام مسلمانوں کو شب برات کی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آپ تمام لوگ اپنے علماء و مشائخین سے سن چکے ہیں، بس چند کلمات میں آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی رات کو ضائع ہونے مت دیجیے۔ دنیا کے حالات بہت سارے الگ الگ طریقے سے بدل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کل کی رات میں یعنی نصف شعبان 15 شب میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مانگنے والا مانگے، بخشش مانگنے والا بخشش مانگے، روزی مانگنے والا روزی مانگے، اولاد مانگنے والا اولاد مانگے، اپنے بیماریوں کو شفا مانگنے والا شفا مانگے، اپنے طرح طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو پورے کرنے کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو کل کی کوشش میں اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اور اللہ پورا کرنے والا ہے، کیونکہ کل کے دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کی نظر اپنی مخلوق پر کرتا ہے، جو مانگے اس کو دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر کل کے دن تمام وہ گنہگار بخشنے والے ہیں جو مانگیں گا اپنی مغفرت، سوائے ان لوگوں کے جو مشرک ہو اور جادوگر ہو اور قاتل ہو اور ماں باپ کے نافرمان۔ یہ 4 لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بخشش چاہتے ہیں، تیار۔ تو اپنے ماں باپ سے جو بھی گستاخی کریں اس کی معافی چاہیے، اپنے ماں باپ کے قدم بوس ہوئیے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور ماں باپ کی جہاں تک ہو سکتی ہے ان کی دلجوئی کریے، ان کو ہنسائیے، ان کے ساتھ رہیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے مسائل پوچھیے، ان کی تکلیفیں پوچھیے اور ان کو خوش کریے، تاکہ اللہ آپ کو خوش ہو جائے اور آپ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کے نافرمانیوں سے نکال کر بھی ہر مسلمان ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور سجدہ کرے
اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ روڈوں پہ، ہوٹلوں میں اور کرکٹاں کھیلتے ہوئے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے نہ پھرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گھر میں ہو یا مسجد ہو یا خانقاہوں میں اللہ کی پاس رجوع ہو اور اللہ سے گڑگڑائے، بارگاہ سے رجوع ہو جائے، اپنے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، جو بھی آپ کے مسائل ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، سخت بیماری ہے، اور 6666 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اس دن تلاوت کریے، ایک جماعت بنا کے تلاوت کریے اور مریض کو پلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی رات کے صدقے میں اور اس آیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بیماری کو برابر شفا عنایت۔ شب برات ہے، یعنی نیکیوں کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، تو اس رات کو ضائع ہونے مت دیجیے، اپنے گھروں کو سجائیے، مسجدوں کو سجائیے۔ مغرب سے اس کی تلاوتیں شروع ہے، آپ کو کتابوں میں نیٹ پہ مل جاتا، مغرب سے میں تفصیلات بولنے کی اتنا وقت نہیں ہے کہ مغرب سے لے کے فجر کے عین قلب تک پوری عبادتیں اور تلاوتیں، ریاضتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو تلاوت کریے، باضبور کریے، اور اپنے وقت جتنا وقت ہوتا کم سے کم ایک دن آپ اپنا وقت نکالیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئیے، التجا کریے، آپ کے تمام کوٹوں کے جو بھی مسائل ہے، دواخانوں کے مسائل، جو بھی مسائل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، دنیا میں جو بھی گزرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لیے بہتر کرتا ہو، تو اس واسطے اللہ آپ کے لیے اور بہتر کرے، اس لیے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے بندوں کے لیے جو ہے ایک اچھا آفر دیا ہے، ایک اچھی انعام دینا چاہ رہا، بخشش دینا چاہ رہا، بخشنا چاہ رہا انہیں، اللہ خود رجوع ہے اپنے بندوں سے، تو آپ اس وقت کا فائدہ اٹھائیے اور اس وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے محرومین کی خبروں کو جائیے، خبروں کی زیارت کریے، اور وہ بھی آپ کا انتظار کرتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے کچھ سامان بنائیے، ایصال ثواب کریے، تلاوت کریے، تو آپ اپنی زندگی میں اپنی بخشش کا سامان بنائیے، تو کل کی رات